الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الداعمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ یہ جو راتیں ہیں یہ بھی بہت قیمتی راتیں ہیں، بہت اہمیت والی راتیں ہیں. 23 کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہمیت کی راتیں اب ختم ہو گئی اور ماہ اختتام پذیر ہے، قریب ہے کہ ختم ہو. لیکن آخری 10 راتیں جس کے متعلق کافی تاکید ہے کہ اس کو خصوصی اہمیت دی جائے، ابھی ہم اسی 10 راتوں میں ہیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں انسان اسی طرح جس طرح ابتدا میں ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں اپنے اعمال اور اپنے تفکرات انجام دے رہا تھا، وہ آخر تک کسی طرح کنٹینیو رکھے اور اس کو آخر تک اعمال انجام دیتا رہے. آج سے ہمارا موضوع زیادہ تر قرآن کے متعلق ہوگا، تفسیر قرآن کے متعلق. کچھ ایسے احکام بھی ہیں جس کا تعلق روزے سے اور ماہ رمضان سے ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے اور اس کا جو ہمارے لیے پیغام ہے اس پیغام کو سمجھیں. جب پیغام سمجھ میں آ جائے تو اس پر پھر عمل کرنا آسان رہتا ہے. اس لیے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ معرفت، ہر ایک چیز کی معرفت بہت ضروری ہے. بغیر معرفت کے اگر انسان کوئی کام کرے تو وہ کام آخر تک نہیں پہنچتا، اس میں وہ مزہ نہیں آتا. بس قرآن مجید کی معرفت بھی ضروری ہے. بعض لوگوں نے اس کو ایسی کتاب سمجھا کہ جو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اثارِ ثواب کے لیے اس کتاب کو کھول کے اس میں سے 1-2 سورے پڑھے جائیں یا سورہ یاسین پڑھا جائے. بعض لوگوں نے اس کو استخارے کی کتاب سمجھا، کہیں مشکل آ گئی، فیصلہ نہیں کر پا رہے، کہا قرآن کھول کے استخارہ کرو. اور بعض نے تو اس کو بڑا مقدس کتاب سمجھ کے اس کو لپیٹ لیا کپڑوں میں، لحاف میں، اور مختلف اس کے لیے کپڑے بنائے اور اس کو تاج پہ رکھ دیا. کئی سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی موقع ملا اس کو کھولنے کا. لیکن یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہے. قرآن مجید شکایت کرے گا، بروز قیامت 3 چیزیں شکایت کریں گی. قرآن مجید اس میں سے ایک ہے، پروردگارا یہ کتاب جو کہ کتاب ہدایت ہے، قرآن شکایت کرے گی، مجھ سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، مجھ سے لوگوں نے ہدایت نہیں لی. اسی طرح مسجد بھی شکایت کرے گی. مسجد موجود تھی، لوگ نہیں آتے تھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے. یہ درست نہیں ہے. جب مسجد ہو تو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. اور جب میں مسجد کہتا ہوں تو مسجد میں امام بارگاہ بھی شامل ہوتا ہے، اسلامک سینٹر بھی شامل ہوتے ہیں. یہ بھی مسجد کے زمرے میں ہی آتے ہیں. یہاں ہر جگہ تو مسجدیں نہیں ہیں، لیکن ایک اسلامی مرکز بھی مسجد کا درجہ رکھتا ہے. بس دوسری چیز جو شکایت کرے گی پروردگار عالم کے سامنے وہ مسجد ہوگی.
اور تیسرا شخص جو شکایت کرے گا وہ عالم دین ہے. وہ کہے گا ہمارے لہٰ میں دور سے چل کر آیا یا میں اس شہر میں رہتا تھا لیکن لوگ مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے, مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتے تھے. عالم دین شکایت کرے گا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا دین کا, قرآن کا, لیکن لوگ دنیا داری میں اتنے مصروف تھے کہ کوئی بھی میرے پاس علم حاصل کرنے نہیں آیا, کوئی بھی مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا. بس قرآن مجید کو اگر ہم اہمیت نہیں دیں گے تو بروز قیامت یہ قرآن شکایت کرے گا. اور امیر المومنین علیہ السلام کا بھی بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں اللہ فی القرآن لا یسبقکم بہ فی العمل غیرکم. اے مسلمانوں خدا را اس قرآن کو لو, اس قرآن پر عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر اس پر عمل کرنے پر تم سے سبقت لے جائے. اور آج وہی ہوا, جو ہمارے غیر ہیں وہ قرآن پہ زیادہ عمل کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھایا بنسبت ہم مسلمانوں کے, جو کہ ہماری اپنی کتاب ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ حکیم محمد سعید صاحب مرحوم, جو کہ پاکستان کے ایک بہت بلند پایا بہت بڑے پیمانے پر حکیم تھے اور کافی مشہور, پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی, حکمت کے ذریعے علاج کرتے تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, طبیب تھے حکمت کے. اور پاکستان میں ہر بڑے شہر میں اس کا ہمدرد دواخانہ کے نام سے جو مطلب ہے وہاں یہ جاتے تھے, پورے ملک کا دورہ کرتے تھے, بیرون ملک بھی جاتے تھے. ان سے نقل کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جرمنی گیا دورے پہ اور وہاں مجھے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ جو سب سے بڑی کمپنی ہے جو دوائیاں بناتی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں. کہا ہاں میں تو آیا اسی لیے. تو یہ جاتے ہیں وہ کمپنی کی جو بڑی مشہور کمپنی ہے اور جرمنی کی سب سے بڑی کمپنی جو دوائیاں بناتی. کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا اس فیکٹری میں تو میں نے دیکھا کہ مین ہال میں ایک شیشے کا باکس رکھا ہوا ہے ڈیکوریشن کے لیے, بہت بڑا باکس. اور جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باکس کے اندر قرآن مجید کھول کے رکھا گیا. قرآن مجید کھول کے اس باکس میں رکھا گیا ہے جو کہ شیشے کا بڑا خوبصورت باکس ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے دی ہولی قرآن. تو میں نے پوچھا کہ یہ تو ہماری کتاب ہے مسلمانوں کی, یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے اس فیکٹری میں؟ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے اکثر دوائیوں کے نسخے اسی قرآن سے لیے گئے. ہم نے جو دوائیوں کے نسخے اور فارمولے لیے ہیں بیسیکلی اس قرآن سے ہم نے لیے ہیں. قرآن میں ہر ایک مسئلے کا حل ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک کوئی تر نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو. وہ کتاب کی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. وہ کتاب کی جس میں اشارے, کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا فرزند رسول یہ بتائیں کہ کیا قرآن میں میڈیکل سائنس کے متعلق ہے؟ جس طرح جرمنی کے دوائی بنانے والے کارخانے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سے نسخے لیے. یہ سوال ہوا امام علیہ السلام سے, کیا قرآن میں کوئی میڈیکل سائنس دوائیوں کے متعلق بھی ہے؟ ہاں ہے. کہاں پہ ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. کہا یہاں سے میڈیکل سائنس کا کیا تعلق؟ کہ اگر صرف اسی پر عمل ہو جائے نا کہ آدمی اسراف نہ کرے اس کو کوئی بیماری ہو ہی نہ. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں انسان کی وہ اسراف کی وجہ سے. اسراف کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے آدھا کھایا آدھا گرا دیا.
اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت تھی اسے زیادہ کھانا بھی اسراف ہے. فرض کریں میرا کام 1 روٹی سے پورا ہو جاتا ہے اور میں 2 روٹیاں 3 روٹیاں کھاؤں تو میں نے اسراف کیا اور اپنے ساتھ زیادتی کی اور ظلم کیا. آج کہتے ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں بالخصوص اس ویسٹ میں یہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، اور سب کا جو منبع ہے سورس ہے یہ کھانا پینا. اگر کھانا پینا صحیح ہو جائے تو کوئی بیماری ہی نہ ہو. لذا وہ مولانا روم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. مولانا روم کہتا ہے اسی آیت کے متعلق کہ کلو واشربو، کلو اور واشربو جو کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم پیو اور کھاؤ. کلو واشربو را گوش کیا، ولا تسرفو را فراموش کیا. یعنی انسان نے یہ تو لے لیا قرآن سے کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، خوب کھاتے ہیں، دبا کے خوب پیتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں کلو واشربو. اور وہ جو بعد میں کہتے ہیں کہ ولا تسرفو، اس کو فراموش کرتے، اس کو بھول گئے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. پہلا حصہ لے لو، کھاؤ پیو. اور قرآن نے جو یہ کہا کہ ذرا احتیاط سے، اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہے. اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فیہ شفاء للناس، یعنی یہ جو شہد ہے، شہد ہنی، اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ابھی تو آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم جائیں اور ڈھونڈے دیکھیں کہ اس میں کیا شفا ہے اور اس سے ہم کیسے شفا حاصل کر سکتے ہیں. قرآن نے آپ کو بتا دیا، فارمولہ دے دیا. میں نے ایک جگہ پہ ایک حدیث پڑھی تھی اور حدیث کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے پیسے قرض مانگے، لیکن کون سے پیسے؟ وہ پیسے جو اس شوہر نے اس کو مہر میں دیے. ماشاءاللہ، مہر میں جو پیسے اس کو دیے ہیں، اگر اس سے تھوڑا سا قرض لے کر اور وہ سے خالص شہد خرید لے، خالص شہد، اور وہ خالص شہد ویسے بھی نہیں ہے کہ خالص شہد نہیں ملتا ہے، مشکل سے ملتا ہے مگر ملتا ہے. اور وہ خالص شہد ہر صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے 1 چمچ وہ شہد کھا لے، ساتھ میں 1 گلاس 2 گلاس پانی پی لے، تو اس کو کبھی جو ہے دل کی بیماری نہیں ہوگی. حدیث میں دل کی بیماری نہیں ہوگی. لذا قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن میں تمام مسائل کا حل ہے، قرآن میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، بشرط یہ کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس سے وہ میسج اور پیغام جو اس میں ہے وہ لے لیا جائے. ایک اور مثال دو. جب فرعون پانی میں غرق ہوا تو اس کے بدن کو انہوں نے مومیائی بنا لیا، یعنی اس میں ایسی چیزیں لگا دی کہ اس کا بدن خراب نہ ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اس فرعون کے بدن کو خراب نہیں ہونے دیا اور لوگوں کی عبرت کے لیے اس کو اسی طرح رکھا. حالانکہ بڑی پرانی بات ہے، اسلام سے قبل کی بات ہے، لیکن اس کا بدن خراب نہیں ہوا اسی وجہ سے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہو. اور بعد میں مختلف لوگ آتے رہے، انہوں نے اس کو کہ بدن خراب نہ ہو اس میں ایسے کیمیکل وغیرہ استعمال کیے کہ اس کو ممی کی صورت میں حفاظت کے ساتھ رکھا. جی حنوط، اچھا حنوط تو ہم فقہ میں اس کو کہتے ہیں جب انسان مر جائے تو اس کے بدن پہ جو کافور لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں حنوط. یہ ایک واجب چیز ہے، جس طرح کفن واجب ہے اس طرح حنوط واجب ہے. ماتھے پہ 7 مساجد جو ہے نا جو کہ سیٹے کے وقت انسان زمین پہ لگاتا ہے اس پہ حنوط واجب ہے. کافور کو پیس کر پاؤڈر بنا کے یہ ہتھیلیاں اور گھٹنے اور 2 انگوٹھے اور ماتھے پر حنوط کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہے بدن خراب نہ ہو، یا وہ واجب بھی ہے، جو بھی اس کی علت ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ابھی دیکھیں آپ احرام مصر میں بہت سے ایسے
بادشاہ شہزادے شہزادیاں ہیں کہ جن کے جسم جو ہے ابھی تک وہ باقی ہیں، خراب نہیں ہونے دیا، اس طرح دوائیاں اور کیمیکل وغیرہ اس میں لگائے، تو اس کے لیے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ بعد میں فرانس نے مصر سے کہا کہ ہم ذرا فرعون کے بدن پر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اگر ہو سکے تو یہ ڈیڈ باڈی آپ فرانس بھجوا دیں۔ تو سارے انتظام ہو گئے، کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص جو اس تمام پروسیس کا انچارج تھا وہ ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ اور ڈاکٹر تھا، فرانسیسی نام اس کا تھا، مورس بوکیر۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے ایک کتاب لکھی، دا قرآن، دا بائبل، دا قرآن، دا بائبل اینڈ سائنس کے نام پہ اس نے کتاب بھی لکھی۔ اور یہ ابھی پرانی بات نہیں ہے، 30-40 سال پہلے کی بات ہے، ابھی کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تمام انتظام ہوئے اور یہ بدن فرعون کا آیا فرانس اور یہ اس کو لیبارٹری میں لے گئے، تو اس نے محسوس کیا کہ جب اس نے بدن پر مائکروسکوپ کے ذریعے اپنی تحقیقات شروع کی تو دیکھا کہ فرعون کے بدن پر نمک لگا ہوا ہے، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ نمک کہاں سے آ گیا اس بدن پہ،